بعض حالات میں اگر ان کو لڑکی نے کہیں کو چن بھی لیا کر بھی لیا ہے تو انہیں اس کا اختیار ہے کہ یہ جو وارث یا ولی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. اختیار و ارادہ. وہاں سے اختیار و ارادے کی یہ صورت ادھر آئی. اختیار و ارادہ جس نکاح کو دونوں کی رضامندی سے بہرحال باندھا تھا، اب اس کے توڑنے کے وقت میں وہ ایک ہی فریق جو ہے وہ سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں. 3 دفعہ اس نے طلاق کئی، معاملہ ختم ہو گیا، روتی رہو. اختیار و ارادہ سلب. یہ کیا ہوا یہ نکاح؟ اے جی نکاح جڑے نے تے عرشاں تے بدے رہندے نے نا، دنیا تے ایویں کھڑاونا ہی ہوندا ہے. وہ عرشاں دا بدہ ہویا نکاح، وہی تقدیر سنجوگ دا لکھیا ہویا. روز ہماری بچیوں کے آنسوؤں میں یہ بات آتی ہے، سنجوگ دا لکھیا ہے میرے چولی چ پی گیا. ادھر آنے ہی نہیں دینا کہ کس نے یہ ہمارے اختیار و ارادے کو سلب کر لیا، کس نے ہمیں مجبور کر لیا کہ ہم زبان تک بھی یہ بات نہ لائیں، کس نے اتنا جبر کیا کہ گھلا گھونٹ دیا ہمارا، یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہمارا بھی کچھ حق ہے اس میں. جب عقد باندھتے وقت ہم سے پوچھا تھا تو توڑتے وقت بھی تو پوچھ لینا چاہیے. لیکن اتنے تو یہ صورت معاف رکھی. اب میں بتاؤں میری لگتی کسی نے نہ دیکھی، ٹوٹتی نو جگ ویخدا، وہ توڑن والا جڑا وہ نانا کر کے باہر کہنا میں طلاق دے دیتی ہوئی جاگی. یہ روتی رہے. کیا ہوا؟ عرشوں پہ بندھا ہوا ہے، سنجوگ ہے، قسمت دا لکھا ہے، چولی پہ گیا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مظلوم کی ایک داد کی دروازے یہی تھی نا کہ وہ باپ کے دروازے پہ آ جاتی، وہ دروازے میں اندر نہیں قدمیں رکھن دیتا کہ وہ کہتا کہ بیٹی اس گھر سے جو ڈولا گیا ہے نا اب تو یہاں تمہارا جنازہ ہی آ سکے گا، کوئی جگہ نہیں. یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے. اگر خامد مجازی خدا بن گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کا استبداد جو شریعت کی روح سے آپ نام سے آتا ہے، معاذ اللہ، وہ کیا کیا گل کھلاتا ہے. آپ کیا چیزیں ہیں یہ. ایک ایک مسئلہ تو لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بنیاد کہ وہ جسے قرآن نے بنیادی خصوصیت بتائی تھی انسان کی، اسے ہی سلب کر لیا انسان کو. حیوان کو بھی کچھ اپنا اختیار ہوتا ہی ہے، اتنا اختیار بھی تو نہ رہنے دیا. تقدیر کا مسئلہ اس میں آ گیا. اہمیت اتنی اس کو دی کہ 5 اجزائے ایمان تو خدا نے مقرر کیا. اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. سارے قرآن میں یہی اجزائے ایمان ہے. انہی کے ماننے سے ایمان آتا ہے، ان کے انکار سے کفر لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں دور ملوکیت کا جو ایمان ہے اس میں 6واں جز ایمان کا تقدیر ہے. اب بھی جہاں جہاں آمنتو باللہ پڑھایا جاتا ہے، اب تو بہرحال وہ رسمی ختم، اس میں یہ 6واں شامل ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے ایمان کے اجزاء میں یہ 6واں ایمان. بڑی بڑی اہم کتابیں یاد مجھے آ گیا. یہ کوئی گاؤں کے حجروں والے ملا کی بات نہیں ہے. سیرت النبی کی وہ 5-6 جلدیں علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے جو لکھی ہیں، ان میں جہاں عقائد پہ بحث آتی ہے تو 5 عقیدے تو یہ جو ہیں قرآن کے، کوئی 100 صفحہ اس عقیدے کے متعلق ہے. یہ عقیدہ تقدیر جو ہے اس کو بھی وہ جزو ایمان قرار دیتے ہیں. یہاں تک تقدیر کو لے آئے کہ لب کشائی نہ ہو سکے کسی ظلم کے خلاف، کسی استبداد کے خلاف، کسی جبر کے خلاف. کوئی حق مانگ ہی نہ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر یہ جو لطیف چیز، سٹل چیز ہونے کی ہے نا، کہ یہ سارا کچھ کیا بھی جائے اور محسوس بھی نہ ہونے پائے. یعنی حکمرانوں کے جبر کے خلاف تو پھر بھی کوئی ایجیٹیشنیں ہوتی ہیں، کوئی آہو فغاں ہوتی ہے، کوئی بات بھی ہوتی ہے. یہ شریعت کے راستے سے جو آپ کے ہاں جبر ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا. اس میں تقدیر کا حصہ آپ کے ہاں. سرمایہ داری نہیں مٹا سکتی کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
ملوکیت کی استبداد کے خلاف لب کشائی نہیں کی جا سکتی کہ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. بعد میں سے بات نکلا ہے کہ بھی خدا بھی پھر معاذ اللہ عجیب ہے، فرعون کو وہ حکومت بھی دیتا ہے، موسیٰ سے کہتا ہے جاؤ چھین لے علیہ السلام. کیا باتیں میں بتاؤں اس کے متعلق. یعنی یہ چیز جو ہے ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے. یہی چیزیں جو شریعت کے نام سے آپ کے ہاں آتی ہیں، یہ نہیں کہ ان حکمرانوں کی موجودگی میں ان کی حکومت کے دور میں نہیں کہہ سکتے تھے، آج بھی نہیں کہہ سکتے. وہ ختم ہوئے حکمران، ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، ان کی حکومت جو ہے وہ قیامت تک چلتی ہے، اور پھر سلسلہ در سلسلہ آگے چلتی جا رہی ہے، آج بھی چلتی. اور اسی میں آگے بڑھیے. یہی جو عقیدہ تقدیر تھا نا، اب اس میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ آیا کہ انسان کی قسمت جو ہے ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی. لو بھائی، اس سے پہلے تو پھر بھی کوئی انسان ہی تھے جن کے ہاتھوں میں یہ بات تھی کہ انسان کی قسمت ان ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. یعنی جس ستاروں کے متعلق قرآن نے 1300 سال پیشتر کہا سخر لکم، ان کو تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہم نے. اس نے تو قرآن نے کہا ہی تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وہ جن کے ساتھ ہماری تقدیر بندھی ہوئی ہے، وہ امریکہ کے خلاف نوردوں کی بھی تو تقدیر بندھی ہوئی تھی نا. وہ اٹھے ہیں اور جوتے سمیت اس کے اوپر چڑھ گئے. کس کی تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ وہ ان کروں کے ساتھ اس کے بعد جو جی میں آئے کریں گے. اتنی توانائی وہ سائنٹیفک طریقے سے حاصل کی جائے. قرآن نے جو کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ اکبر اللہ. مقام انسانیت، مقام آدم، تمام ملائکہ سجدہ ریز ہیں اس کے سامنے، فطر کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. اور یہ تھا قرآن. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آپ کی انسانوں کی تقدیر ساری ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں نا نجوم کا علم، انہیں کہتے ہیں نا نجومی، منجم. خیر سے آپ کے ہاں بھی اور بڑے بڑے کوئی پیمفلٹ سے آیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے مقام کے ہیں. ان کے آگے پیمفلٹ دیکھیے کہ شان سے وہ نکل کے چلے آتے ہیں. اسلامی منجم اس کا نام ہوتا ہے. کیا بات ہے! توحیدی بت پرستی. اور چونکہ بڑی عجیب چیز ہے، اقبال بھی کیا بات کیا جاتا ہے. مجلس شورا میں یہ کہا ہے اس نے تقدیر کے متعلق ابلیس سے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، جب کوئی نادار ہو جاتا ہے، بے کس اور بے بس ہو جاتا ہے، کوئی چارہ اس کا نہیں ہوتا، کوئی اس کی پرسش نہیں کرتا، نہ قانون ساتھ دیتا ہے، نہ عدل ساتھ دیتا ہے، نہ معاشرہ ساتھ دیتا ہے، غریب اور بے کس کچھ نہیں. اس مایوسی کے عالم میں وہ تنکوں کا سہارا ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک منجم کو کبھی ہاتھ دکھا رہا ہے، کبھی اپنے ستاروں کی بات پوچھ رہا ہے، کہ اس لیے کہ انسانیت کی دنیا کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ ستاروں کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم ہی کچھ میری مدد کرو. اللہ اکبر! انسان، آدم کا بیٹا. ابلیس کی میں نے بار بار کہا ہوا عزیزان من، فرصت خدا آپ کو دے تو یہ نظم ضرور پڑھتے چلے جائیے. ارمغان حجاز میں جو اردو کا حصہ ہے اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے جو ایک فکرے میں وہ کہا گیا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. منجم. آئیے اب جو آیت سے بات چلی تھی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
کہا یہ تو بڑے بڑے کرے تھے، ہم نے ان کے چہرے کے اوپر عروسی نقاب ڈال دیا اور وہ نہایت خوبصورت جگمگاتے ہوئے چراغ بن کے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ واقعی اگر گرمیوں میں خدا فلیٹ سے نجات دے دے اور کہیں ایسے چھت آدمی سونا نصیب ہو جائے جہاں آسمان نظر آتا ہو، صاف آسمان کے اوپر یہ ستاروں کی دنیا اب بڑی کشش رکھتی ہے صاحب۔ میں نے کہا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے جو یہ نقاب پوش ہیں۔ اگر یہ سارے ستارے ویسے ہوتے جیسے یہ نقاب اٹھنے کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، ایسے بھیانک بچے تو ڈر کے مارے مر جاتے۔ ستارے یعنی وہ بتاتا ہے اپنی رحمت کی صورت، کتنا کرم ہے اس کا یہ کہ کروں کو یہ بنا کے رکھ۔ کہا ہم نے تو یہ صورت تھی کہ کروں کو یہ کچھ بنایا، اور اس انسان کو دیکھیے کہ یہ ان ستاروں کے متعلق بات کر کے نجوم کی اٹکلیں دوڑاتا ہے۔ ہاں اٹکلیں دوڑاتا ہے، رجوم اندیشہ۔ یہ ایسا کرنے والوں کو شیاطین کہا۔ شیاطین سرکشی کرنے والے اس بنیادی چیز کی جو خدا نے کہی، اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا تھا، اس خدا کی نعمت اور رحمت اور بنیادی خصوصیت کے خلاف یعنی لفظ شیاطین لایا ہے، جس کے معنی سرکشی کرنے والے ہیں۔ یہ جو اسلامی نجوم کہہ رہے ہیں، قرآن شیاطین کہہ رہا ہے، سرکشی کرنے والے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بنایا تھا سخر لکم، اور یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری قسمت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ رجوم للشیاطین، یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے عزیزم جب ساری دنیا کے اندر یہ توہم پرستیاں موجود تھیں۔ ستارہ پرستیاں بھی، ستارہ پرستی تو ایک مذہب بھی تھا سابعین، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ایران میں زیادہ حصہ تھا ان کا، اگرچہ بعض اوقات انہیں یہ مجوسی بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ الگ تھے ستارہ پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے میں آتا ہے یہ وہی قوم تھی غالباً، وہی ستاروں کو خدا مانتی تھی نا، اس کو پرستش کرتی تھی۔ یہ پرستش نہ بھی ہو، یہ چیز کے ساتھ ستاروں کے ساتھ قسمتیں وابستہ ہیں، یہ تو قریب قریب ساری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ اور عربوں کے ہاں تو ایسی قوم جس کے ہاں نہ علم تھا نہ اس سے پیشتر دین تھا، ان کے ہاں تو ساری توہم پرستیاں تھیں۔ یہ جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ کبھی کہانت پیشگوئیاں کرنے والے، وہ بھی ذائچے بنا بنا کے اور اس قسم کی پیشگوئیاں کرتے ہیں نا، ہندوؤں کے ہاں جو ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے پیشگوئیاں کرنے والے۔ کاہن بھی قرآن نے کہا، شاعر بھی کہا۔ شاعر یہ نہیں کہ نظم میں کوئی شعر کہنے والے، بلکہ ان کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ انہیں بھی الہام ہوتا ہے۔ ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا، اور یہ منجم بھی کہا۔ یعنی مذہب کی دنیا میں جہاں جہاں بھی جبر اور استبداد تھا، یعنی انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرنے والے جتنے عقائد تھے ان کے خلاف چیلنج دیا۔ اور یہ جو توہم پرستی کی رسومات یا عقائد عام طور پہ جاری تھے، مروج تھے اس دور میں، خاص طور پہ عرب میں، ان کے ہاں کے کاہنوں کو پوچھئے نہیں قرآن نے کیا کچھ کہا، ان کے ہاں کے سحر کے دعوے داروں کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو منجم نجوم کے ذریعے سے قسمتیں بتانے والے تھے، ایک تو یہ بات کہی کہ یہ وہ جو تاریکی میں اٹکلیں دوڑانے والا ہوتا ہے نا، رجوم للشیاطین، وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ رجم کے معنی ویسے تو کچھ پھینکنا ہوتا ہے، وہیں سے یہ ہے نا عقیدہ رجم، پتھر مار کے جو سنگسار کر دیتے ہیں، یہ وہی بنیادی طور پہ یہ وہی لفظ ہے۔ ویسے یہ عربی زبان کے اندر ان کے ہاں ان کو وہ جو چیزیں قیاس آرائیاں کرتے تھے نا تاریکیوں میں، تیر پھینکنا، کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہے، لگ گیا تیر نہیں تو ٹکا، یہ بیان ہی اس معنی میں آتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ستارے تو یہ تھے